تسنیم اسلم صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس فیصلہ کن دہائی کا، اس ڈیکیڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ فیصلہ کن سے مراد تو یہی ہے کہ اس 10 سال کے اندر نتیجہ نکل آئے گا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ہے، 2-3 اہداف رکھے ہیں انہوں نے اور اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز لے آؤٹ کیے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو روس ہے، روس کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسے کنسٹرین کرنا ہے، اور چین جو ہے اس کو آؤٹ منوور کرنا ہے۔ چائنا از دا موسٹ سیریس کمپیٹیٹر، اور اس کے لیے پھر جو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ جو انہوں نے طریقے اور آپشنز انہوں نے بتائے کہ ہم کیا کریں گے اس کو اچیو کرنے کے لیے۔ ہاؤ ڈو یو سی ویئر دا ورلڈ از ہیڈنگ؟ اکثر بات کرتے ہیں لوگ کہ جی وی ہیو انٹرڈ اے نیو کولڈ وار۔ میرا خیال ہے کہ ہم وی آر ہیڈنگ ٹورڈز نیو ہاٹ وار، ورلڈ وار 3۔ بہت سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت ٹینڈر باکسز، اور یو ایس میں تھوڑی سی ایک ڈسپریشن بھی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے چائنا کو نمبر 1 اسپاٹ سے روکنا ہے، اور اپنی وہ اسینڈنس یا اپنی جو ان کی دنیا میں ایک ہیجمنی رہی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور ساتھ رشیا بھی۔ اور ایک کانسٹنٹ پرووکیشن تھی رشیا کی جو دیکھی ہے، جو ان کے ریسنٹلی ایک پریزیڈنٹ پوٹن کا بڑا ڈیٹیلڈ ایک ایڈریس تھا۔ آئی تھنک ایوری ون شوڈ واچ دیٹ۔ بالکل، وہ بالکل ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا، I didn't get a chance to make a video on that, but اب that's تو آر ٹی بھی بند ہو گیا، اور ہم نے بھی اس کو یہاں پہ بند کر دیا ہے، آپ آر ٹی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اگر آپ وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، دنیا بڑی ہے، تقریر آپ دیکھ لیں، آئی تھنک وہ کچھ 1 گھنٹے سے اوپر ہے۔ اس میں ہی ہیز ٹریسڈ دا ہسٹری آف یو ایس ہیجمنی، اور کیا کیا گیا ہے ملکوں کے ساتھ، یہ بات بھی کی ہے۔ سیکنڈلی رشین پوائنٹ آف ویو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے، یہ یوکرین والا۔ اور اب یہ جو پالیسی ہے کہ یوکرین، the US will resist Russia till the last Ukrainian، بالکل، کہ ان کو آپ $40 billion کے ویپنز as long as it takes، that's the mantra نا، as long as it takes، جو G7 اور یہ لے کر آ رہے ہیں۔ جو پرنسپلز آپ نے اپنے لیے رکھے ہیں وہی اگر آپ یہاں پہ اپلائی کریں، مونرو ڈاکٹرین، کیوبا مسائل کرائسس کیا تھا، نیوکلیئر وار کے برنک پہ آپ چلے گئے تھے کہ ہماری بیک یارڈ میں کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ رشیا کی بیک یارڈ میں کیسے؟ ٹھیک ہے، ایوری کنٹری ہیز دا رائٹ، اگر ہم موریلٹی کی بات کریں، پرنسپل کی بات کریں، یوکرین ہیز دا رائٹ، لیکن یہاں پہ جو موریلٹی کے بھی اسٹینڈرڈ پھر سب کے لیے ایک ہی ہونے چاہیے، کہ اگر کیوبن مسائل کرائسس میں امریکن پوزیشن اگر لیجیٹیمیٹ تھی تو یوکرین کے اوپر رشیا کی پوزیشن بھی لیجیٹیمیٹ ہے۔ آپ ان کی بیک یارڈ میں لا کے ان کو نیٹو میں شامل کر کے تو مسائل نہیں وہاں پہ کر سکتے ڈپلوائے، یہ رشیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک پوائنٹ آف ویو، لیکن آپ اس میں یو آر ٹیکنگ دا ورلڈ ٹو اے برنک دیر۔ پھر آپ دیکھ لیجئے یہ جو بھی پائپ لائنس کا بھی ہوا ہے، بالکل، تو یورپ میں اس سے کیا ہوگا؟ سردیاں شروع ہو رہی ہیں، ان کے پاس گیس ریزروز تھے 3 مہینے کے، اب 3 مہینے تو ہو رہے ہیں۔ اب تو معاملہ بہت وہ ہو گیا ہے۔ یو کے میں جو انہوں نے ایڈوائزری دی ہے کہ اب پاور کٹس کے لیے تیار ہو جائیں، بہت سارے ایسٹرن سائیڈ کے، اور ایون جو فرانس، جرمنی، سب کا جو ریسیشن میں جا رہے ہیں، IMF نے اعلان کر دیا، and that is precisely because of the energy crisis and soaring prices۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ممالک میں کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کو وہاں پہ بھی انریسٹ نہیں نظر آئے گا؟ لوگ باہر نہیں نکلیں گے؟ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو وہاں پہ ایبسنس آف کوہیژن یا کوہیسونس نظر نہیں آئی، وہاں پہ بھی لوگ باہر نکلے، مظاہرے ہو رہے ہیں، ہر دوسرے دن ہو رہے ہوتے ہیں۔
ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا پھر چائنا کے ساتھ بھی ایک کانسٹنٹلی پشنگ، مطلب کہ آپ کہاں تک لے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی، جب ایک آپ ٹینڈر باکس کریٹ، کوئی بھی چھوٹی سی چیز سپارک کر سکتی ہے. اور پھر آپ اگر ورلڈ وار 1 دیکھ لیں، 2 دیکھ لیں، انڈیا کو 8 مرتبہ مینشن کیا گیا ہے، اور انڈیا کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کوآڈ میں، اس ریجن میں ہمارا بڑا پارٹنر ہے، ہمارا بڑا وہ ہے. جو انڈیا کو جس طریقے سے پیمپر کیا جا رہا ہے، اب جو پاکستان ہے اس کے لیے کیا ڈیلیما کریٹ یہ ہوا ہے؟ بڑی ون سائیڈڈ محبت کی سٹوری لگ رہی ہے. کیونکہ انڈینس، اینڈ یو ہیو ٹو ایڈمائر دیم فار دیٹ، وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے موو کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ آکس میں بھی جہاں انہیں سوٹ کرے گا وہ آ جائیں گے، وہ کوآڈ کا حصہ بھی ہیں، وہ جو بینیفٹس لے سکتے ہیں ایز دا موسٹ اسپیشل، وہ کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر، وہ بھی لیں گے. لیکن نہ وہ اپنی رشیا کے ساتھ ریلیشنز کو قربان کریں گے. ابھی بھی جو رشیا کے خلاف ریزولوشن تھا اس پہ ابسٹین کیا ہے انڈیا نے، موسٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر. تو اس لیے انڈینز جو ہیں دے آر بینیفٹنگ فرام دس سچویشن، لیکن وہ دے آر گائیڈڈ بائی دیئر نیشنل انٹرسٹ. پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یہ جس مقام پر اب لے گیا ہے امریکہ اس کو، پاکستان کے پاس کیا؟ لیکن امریکہ کا تو بیسیکلی ان کا ہدف ہے چین، لیکن ہم خود لے کے گئے. وی شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی فار دیٹ. اوکے، آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین دیٹ. نہیں، میرا خیال ہے کہ سب سمجھتے ہیں یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. کوئی اتنا اچھا یہ بتائیے، اس میں امریکہ یہ لکھتا ہے اسی ڈاکیومنٹ میں، یو ہیو اسٹڈیڈ دیٹ، وہ یہ لکھتا ہے کہ ہم چین کو آؤٹ منوور کرنے کے لیے، چین کو روکنے کے لیے ہم اپنی الائنسز کو ریپیئر کر رہے ہیں. ہم نیو الائنسز، نیو پارٹنرشپس فارم کر رہے ہیں، فورج کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پارٹنرز اور ہمارے الائز وہ ممالک ہیں جو ہمارا انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں. وچ مینس کہ ڈو یو تھنک کہ جب پاکستان میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہم امریکہ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ، ڈو یو تھنک کہ پاکستان اور امریکہ کی یہ کیا کنورجنس ہے اس شیئرڈ انٹرسٹ پہ اگینسٹ چائنا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ امریکنز آپ کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے، ایشو بیسڈ ہے، جہاں پہ ہم ان کے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی، وہ ہم کر لیتے ہیں. ادروائز یہ ان کے ساتھ ہماری کوئی ایسی ڈیپ لانگ ٹرم ریلیشن شپ نہیں ہے. جو عقل مند ملک ہوتے ہیں وہ دے اسٹے کلیئر آف دیز ڈفیکلٹ ڈیسیژنس کہ آپ اس کے ساتھ مل جائیں یا اس کے ساتھ مل جائیں. دے آر گائیڈڈ بائی دیئر نیشنل انٹرسٹ. ہماری نیشنل انٹرسٹ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ کی چائنا کے ساتھ لنکڈ ہے، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ ایک ٹرسٹ وردی ایلائی اور پارٹنر ہو. آپ کو بارڈر ملتا ہے، پھر فرینڈ آف اے فرینڈ از اے فرینڈ والا فارمولا. انڈیا کے ساتھ چائنا کا جو ہے وہ اگین ٹیسل ہے، اور انڈیا ہمارے ساتھ وہ ہے. اس کے علاوہ بھی چائنا کے ساتھ آپ کی کنورجنس ایک بہت براڈ اسپیکٹرم پر ہے. انفیکٹ میں کہوں گی کہ ایون رشیا کے ساتھ آپ کی جو کنورجنس ہے، جو انٹرسٹ ہیں، وہ بہت ایک براڈ اسپیکٹرم ہے. 80% آف دا ٹائم رشیا اینڈ پاکستان ووٹ آن دا سیم سائڈ. آپ یو ایس کے ساتھ اپنا ووٹنگ پیٹرن نکال کے دیکھ لیں. صحیح. That's interesting and you know it first hand. آپ یہ سب. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اچھا ہم نے اس کو خوش کرنا ہے یا اس کو خوش کرنا ہے، وی شوڈ بی گائیڈڈ بائی آر نیشنل انٹرسٹ. وہ کس کے ساتھ کتنی پارٹنرشپ میں، کتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ میں سرو ہوتی ہیں. وی شوڈ ہیو دا کریج ٹو ٹیل دا یو ایس کہ ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے.
آپ کو شوق ہے پچھلے آپ ان کی 200 سال کی ہسٹری دیکھ لیں, یہی تو انہوں نے کیا ہے. نو بٹ دا پوائنٹ از اس وقت مسئلہ ڈیلیما یہ ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب CGTN کو انٹرویو دیتے ہیں پریسائزلی 27-28 جون 2021 اینڈ ہی سیز آن دا ریکارڈ ویل ہی از آسکڈ اے کوسچن بائی CGTN اینکر اینڈ ہی سیز کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف US to pressurize countries like Pakistan to pick sides, to choose sides. تو پاکستان کو اب بالکل تو پاکستان کے کیا اب آپشنز, یہ دونوں طرف والا آپشن کیا باقاعدہ ختم کر دیا امریکہ نے, پش کر دیا اس پوائنٹ پر جہاں وہ ہمیں پل کر رہا ہے کہ یا چین ٹھیک ہے اگر آپ چین کے ساتھ ہو تو ہمارے سے طلاق, ورنہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. کوئی آپ کو پش نہیں کر سکتا, نو میٹر ہاؤ. پاکستان از ناٹ سچ اے اسمال کنٹری. آپ ایک میڈیم سائز ملک ہیں, 22 ملین, یہ تو خیر آفیشیل فگرز ہیں بٹ لائک obviously we are more than that. 25 کر لیں جی, 24-25 کروڑ کا ملک ہے جی. تو وہ آپ ایک تو ہے کہ آپ اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے, دوسرا کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے یو آر ناٹ indulging in any hostile activity against the US. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دونوں سے ریلیشن شپ چاہیے, یا جو آئیڈیلی آپ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ فرینڈشپ ود آل, انیمٹی ٹورڈز نان. صحیح, ٹھیک ہے. اس میں جہاں آپ ہر ملک کے ساتھ اس حد تک کام کرتے ہیں جہاں تک آپ کی نیشنل انٹرسٹ اور ان کے نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتی ہیں. آپ فورس کر کے اپنے آپ کو, جیسے آپ دیکھیں تو 9/11 کے بعد ایک بڑا فالس سا نیریٹو بنایا گیا, ہم اس کا حصہ بن گئے, اور انفارچونیٹلی وہ آج دن تک ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے کہ ماڈریٹ اسلام, ایکسٹریمسٹ اسلام. آپ اتنا کہ آپ نے اپنے مذہب کی بھی انسلٹ کی ہے, آپ نے بھی جیسے ویسٹ سے جو ٹرمینالوجی آئی آپ نے وہ یوز کرنی شروع کر دی. آپ کہتے رہے ٹیررسٹ کو بھی جہادسٹ, اور یہ ہمارے ہاں بھی یہ بہت ابھی تک بہت لوگ ہیں جو یہ ٹرم یوز کرتے ہیں. کسی اور کو چھوڑیں, ابھی جو ہمارے بڑے جو بڑا فخر لیتے ہیں ینگسٹ فارن منسٹر when he went to the United States, ابھی نہیں اس سے پہلے وہ انٹرویو دے رہے تھے and he said it in so many of his interviews کہ my mother died at the hands of Islamic extremists, Islamic terrorists. یہ ہمارا نیریٹو نہیں ہے. یہ جب آپ اپنے آپ ایک آرٹیفیشل کوشش کر کے ایک کنورجنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنی ہی ویلیو سسٹم, اپنے ایتھوس, اپنے ریلیجن, جو آپ کی سوسائٹی کے پرنسپلز ہیں, فنڈامنٹل پرنسپل, آپ ان کو انڈرمائن کرنا شروع کرتے ہیں. ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. بہت کلیئرٹی سے ہمیں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ ہم US سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم US سے بھی ایکولی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہے, لیکن جہاں آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے کہ جہاں آپ کے انٹرسٹ میوچولی سرو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کوآپریٹ کریں, کولیبریٹ کریں. جہاں پہ نہیں ہے آپ یو ایگری ٹو ڈس ایگری. جیسے آپ UN میں بہت سے ایشوز پہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں بائیلیٹرل میں, اور یہ کسی ملک کو نہ یہ کسی ملک کی یہ کیپیسٹی ہے کہ دوسرے کو فورس کرے کہ وہ اپنے لیے ایک فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ریلیشن شپ کو سیکریفائز کرتے. لاسٹلی آن دس سبجیکٹ, مجھے پتا ہے کہ یو آر اے اسٹرانگ بلیور کہ جو طاقت کا مرکز ہے اس دنیا میں وہ تبدیل ہو رہا ہے. ہم یونیپولر ورلڈ سے ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف تقریباً آ چکے ہیں ود چائنا, رشیا. یہ جو بلاک ہے, یہ جو مرکز کی تبدیلی ہے ٹورڈز ایشیا, بائیڈن کہتے ہیں 10 سال ڈیسائسو پیریڈ ہے. اس ڈیکیڈ میں جو ہے وہ ہوگا, اس کا نتیجہ نکلے گا, اور وی آر ایٹ این انفلیکشن پوائنٹ. آپ کا فیئر گیس کیا ہے کہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ چائنا وڈ بی ان دیٹ پوزیشن ویئر
جو دنیا کے ممالک ہیں، جس طرح اب سب کا قبلہ جو ہے وہ رخ جو ہے پالیسیز کا، ووٹ کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب واشنگٹن کی طرف ہے، تو بیجنگ کی طرف آپ کو مڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے دو تین چیزیں ہیں. ایک، اب انہوں نے یہ شروع تو کیا ہے جیسے AIIB ہے اور پیرالل فائنینشیل مانیٹری انسٹیٹیوشنز. جب تک وہ جو ورلڈ وار 2 کے بعد کا IFIs کا اسٹرکچر تھا، گلوبل جو ایک تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے، دوسرا جو ایک آؤٹ ریچ تھی نیریٹو کی، ابھی چائنا اس میں پیچھے ہے. آپ کو جس طرح ویسٹرن نیریٹو ڈومینیٹ کرتا ہے، یوکرین والے معاملے پہ دیکھ لیں، اس پہ دیکھ لیں کہ کوئی دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں، وہ آنے ہی نہیں تو دیا بالکل. جاتا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی وہ ضرور دیکھیے گا. تو وہ چائنا کو سپر پاور ہونے کی لوازمات بہت سی ہیں. وہ صرف ایک ڈومین میں نہیں آپ کر لے کہ آپ کے میزائل زیادہ ہو گئے ہیں یا آپ کے فریگیٹس زیادہ ہو گئے. اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک آپ گلوبلی جیسے آپ کی کریٹڈ، آپ کی بیکڈ IFIs ہوں جس سے آپ دنیا کو اپنے ساتھ باندھیں. ناٹ نیسسریلی اتنا ہی ایکسپلائٹیٹو سسٹم، لیکن پھر یہ ہے کہ جس طرح ڈالر کے ساتھ وہ پیکڈ ہے آئل پرائسز، وہ چیزیں وہ اس طرف تو چیزیں اب شاید موو ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. ہو رہی ہے بہت سے یہ جو پوٹن نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ روبل میں ان کے ساتھ سسٹم بن رہا ہے. چائنا جو ہے اس کا یوان کے ساتھ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل کر رہے ہیں، لیکن اس کو ابھی پھیلنا ہوگا. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ایک میجر، کبھی بھی ایک پاور بلاک سے دوسرے پاور بلاک کی طرف چینج پیسفل نہیں ہوئی ہے. تائیوان وڈ بی دیٹ پوائنٹ. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. لیکن آپ دیکھیں اروناچل پردیش، آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ وار 1 اس کے بعد کس طرح پاور چائنا نے ان کے نام رکھنے شروع کر دیے اروناچل پردیش کے مختلف علاقوں کے. 15 سٹیز دے ہیو نیمڈ، مندرین میں انہوں نے نام رکھ دیے ہیں. توانگ کے اوپر سیکٹر کے ساتھ along the line of actual control ان کے ولیجز جن کو ڈوئل پرپز گاؤں کہا جا رہا ہے کہ جن کو چھاؤنی کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکے گا، وہ کر رہے ہیں. ان کا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ لیہ لداخ والی سائڈ کے اوپر بن رہا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو پیسیفک والی سائڈ ہے وہاں پر تائیوان والے اسٹریٹ کے ادھر کچھ ہوگا؟ چائنیز نے بھی پریپیئرڈ فار اینی ایونچویلٹی، لیکن وہ کانفلکٹ کبھی کسی کے اوپر وہ نہیں کرتے. جو انڈین ویسے جو انڈین میں کچھ دیکھ رہا تھا ڈیفینس ایکسپرٹس دے آر لائک اے فرم ویو کہ جو ایٹ لیسٹ تائیوان کی موو ہے دیٹ کین ہیپن اینی ٹائم بٹوین 2025 ٹو 2030. وہ یہ گیس کر رہے ہیں کہ اس کے اراؤنڈ لگتا ہے کہ اب یہ دیکھیں جب بھی یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ ایک پاور بلاک سے یا ایک ملک سے جو ہیجمنی ہے وہ شفٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک ورلڈ وار ہوتی ہے. برطانیہ جو آرمگیڈن کی بات کی جو بائیڈن نے اور ٹیکٹیکل ویپنز کے استعمال کو پیوٹن کی جو بات تھی اس سے نکال کے اسی کو پیک بنا کے جو بائیڈن نے ایک تقریر کی نیو یارک میں، ایک فنڈ ریزر تھا وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ کیوبن میزائل کرائسس 1962 کے بعد سے فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو نیور بین دیٹ کلوز ٹو این نیوکلیئر آرمگیڈن. سو ڈو یو تھنک کہ یہ وی شوڈ بی پریپیئرڈ کہ واقعی دنیا اس طرف جا رہی ہے؟ دنیا جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ ہسٹری سے چیزیں دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا. آپ اگر ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا دیکھیں، کوئی چھوٹا سا ایک ایشو ہوتا ہے جب آلریڈی اتنی پاسچرنگ ہو چکی ہو کہ ہر ایک ہارڈ لائن پوزیشن لے چکا ہے اور ہر ایک کی نے ریڈ لائن ڈرا کر لی ہے. اس کے قریب کون آتا ہے، کون کرتا ہے، کب کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ جو اسپارک ہے وہ جائے.
آپ کو بہت سی ایسی سچویشنز نظر آ رہی ہیں جو بہت رائپ ہیں، جو کہ وہ پریٹیکسٹ پرووائڈ کر سکتی ہیں کہ ایک اس طرح کی وار ہو. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں کتنا نقصان ہوا، سیکنڈ میں کتنا. آج جو ویپنز ہیں ان ملکوں کے ہاتھ میں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جن کو کہتے ہیں، اناہیلیٹ کر سکتے ہیں پوری دس دنیا ورلڈ مینی ٹائمز. 50 سے زائد دنیا جو ہے وہ تباہ کرنے کا. تو شاید صرف ایک نیوکلیئر ملک کے پاس اتنا ویپنز موجود ہے، اور ایک ملک ہے جس نے انسانوں کے اوپر، چلایا بھی شہروں کے اوپر ٹیسٹ کیا ہے. جو 2 نیوکلیئر ڈیوائسز وہ ٹیسٹ کی گئی تھیں، تو اور وہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے. بہرحال یہ جو معاملہ ہے، جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے، تسنیم اسلم صاحبہ نے اپنا ویو پوائنٹ اس پر بڑی تفصیل سے شیئر کیا. آئی تھنک کہ اس ڈاکیومنٹ کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ تو صرف انہوں نے دستاویزی شکل میں رکھ دیا آپ کے سامنے، وہ آلریڈی اس پر کام کر رہے تھے. یہ ریٹن فارم میں اب ہمارے سامنے آ گیا. ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ تو ایسی کہنے کی باتیں ہیں، امریکہ تو بہت اچھا ہے، امریکہ تو بہت معصوم ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کی بڑی ایسوسیشن ہے، ایفیلیشن ہے امریکہ کے ساتھ. یہ چیزیں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں، پریشان کن بھی ہے. پاکستان کے پاس جو اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں کہ یہ جو یہاں پہ ان کو معصوم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، امریکہ میں خود امریکنز معصوم نہیں ڈکلیئر کر رہے. فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر 2 centuries وہاں پہ کوشچن ہو رہے ہیں کہ امریکن ہسٹری کیا ہے. وہاں پہ جو ایک ہے اینٹیفا اور ایک ہے BLM، وہاں پہ جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز کی تصویریں، اسٹیچوز ان کے اتارے جا رہے ہیں، اور کوشچن کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جب یورپین وائٹ پیپل کے انہوں نے کس طرح جینوسائڈ کی تھی، جو ظاہر ہے. اور پھر افریقہ سے جن لوگوں کو جو آپ کی جو ان کی 14th اور یہ دیگر جو امینڈمنٹس ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، کچھ تھا تو وہاں پہ وہ انٹروسپیکشن کا پروسیس ہے جو کہ نیگیٹو اس پہ بھی جا سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، کہ وہاں پہ خود امریکنز جو کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان میں وہ اس طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں کہ ہسٹری جو ان کو بتائی گئی، جو امریکہ کی ہسٹری ہے وہ صحیح نہیں ان کو بتائی گئی. انفیکٹ اس میں بہت ہی ڈارک سپاٹس ہیں اور بہت کرمنل ایکٹس ہیں. ایون وہ ٹرم یوز کرتے ہیں جینوسائڈس بھی ہوئی ہیں، تو یا جس طرح سے بلیک افریکنز کو ٹریٹ کیا گیا. تو اس لیے ہمیں ان کے بہاف پہ ان کو انوسنٹ پریزیوم. بہرحال ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ آپ کو جو بائیڈن کی ایک بات سے تو مکمل اتفاق کرنا ہوگا کہ یہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بلکہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. جس ڈگر پر یہ 6-7 دہائیوں سے چل رہی تھی، یہ ڈگر شاید 8 سے 10 سال بعد ہم اس کو دیکھ رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ ڈگر قائم نہیں رہے گی. دیز آر دی ڈیٹیلز. مجھے اور تسنیم اسلم صاحبہ کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم موضوع، شاید اس کے درمیان میں کچھ اور ویڈیوز لگاؤں، لیکن پاکستان کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے اور انٹرنیشنل جو INGOs کا پاکستان میں کام ہے. تسنیم اسلم صاحبہ نے اپنے دور میں جب یہ فورن آفس میں سرو کر رہی تھی ایک بڑا ڈیفرنٹ کام کیا تھا. میں اس کے شاہد ہوں. اس کی کچھ تفصیلات کے حوالے سے بات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.